السلام علیکم۔ ایمان لانے کی خوبی اور مسلمان ہونے کی خوبیاں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اے بندو، ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو کامل کر دیا اور ہم نے تم پر اپنا انعام پورا کر دیا اور ہم نے اسلام کو تمہارا دین یا مذہب بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ نعمت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کے کامل ہونے کی خبر دی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے لیے پسند بھی فرمایا ہے اور اس کو کامل بھی کر دیا۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا، جس شخص کے پاس اسلام کی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو جی الحمدللہ، آپ سب بھی کہیں الحمدللہ۔ دیکھو، نعمتیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی نعمتیں جیسے کھانا پینا، مال اولاد، عزت آبرو، مکان، زمین جائیداد وغیرہ وغیرہ۔ ان نعمتوں کا فائدہ دنیا میں ہوتا ہے اور ان سب فائدوں کی ایک حد ہے، اور دوسری نعمتیں آخرت کی ہیں، ان کے فائدے آخرت میں حاصل ہوں گے اور ان کی کوئی حد نہیں۔ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہیں گی، جیسے جنت کا ملنا، حوروں کا ملنا، غلاموں کا ملنا، دودھ وغیرہ کی نہروں کا ملنا اور قسم قسم کی راحتیں اور لذتیں حاصل ہونا، کسی قسم کا رنج اور غم نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ دنیا میں چاہے کتنی ہی بڑی خوشی ہو، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تکلیف بھی ضرور ہوگی، مگر آخرت میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ دیکھو، دنیا کی نعمتیں 2-4 دن کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ان میں نقصان ضرور آ جاتا ہے۔ یہ ایک بات مشہور ہے نا کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ مگر آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، جو کبھی ختم نہ ہوں گی، اور دنیا کی نعمتیں ختم ہونے والی بھی ہیں اور ان میں کوئی نہ کوئی تکلیفیں بھی ہوتی ہیں۔ دیکھو، کھانا ایک نعمت ہے، مگر اس میں کتنی تکلیف اور محنت ہے۔ زمین کماؤ، بیج ڈالو، پھر اناج نکالو، پھر آٹا پسواؤ، آٹا گوندھو، پھر پکاؤ اور پھر کھاؤ۔ یہ تو ساری کھانے سے پہلے کی تکلیفیں ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اس کی بھی تکلیفیں ہیں۔ مثلاً کبھی مرچ اور نمک زیادہ ہو گیا، کبھی کھانا کچا رہ گیا، کبھی کھانے کے بعد پیٹ میں بوجھ بن گیا، کبھی قبض ہو گیا، کبھی ہیضہ ہو گیا، کبھی الٹی ہو گئی، یا کوئی اور مرض ہو گیا۔ حکیم اور ڈاکٹر کے نسخے لیے جاتے ہیں، کہیں ہاضمے کا چورن کھایا جاتا ہے۔ دیکھ لو، دنیا کے ایک کھانے میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر نعمت کے ساتھ تکلیف بھی لگی ہوئی ہے، اور آخرت کی نعمتیں جب ملیں گی تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، نہ ان میں کوئی تکلیف اور محنت اٹھانی پڑے گی۔ جنت میں خوشی ہی خوشی رہے گی، وہاں جو چاہو گے وہی ہوگا۔ دیکھو، جنت میں کوئی پھل کھانے کو توڑا
تو اس میں سے ایک خوبصورت حور نکل کر آئے گی اور کہے گی السلام علیکم۔ پھل الگ کھایا اور ایک حور بھی ہاتھ لگ گئی۔ غرض جنت میں عجیب عجیب حالت ہوگی۔ جنت میں چاہے جتنا کھاؤ، ہمیشہ کھاتے رہو، تب بھی مزہ آئے گا۔ نہ پیشاب، نہ پاخانے کی تکلیف، نہ ہیضے کا ڈر، نہ بدہضمی کا خطرہ، بس ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنت میں بدبو کا نام ہی نہیں ہے۔ اور دنیا کی نعمتیں ایسی ہیں، اگر ان کو ہمیشہ کھایا جائے تو پھر ان میں مزہ نہیں آتا، یا کوئی مرض ہی ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی نعمت مل گئی اور کبھی نہ ملی، اور آخر ایک دن دنیا بھی اور دنیا کی نعمتیں بھی سب ختم ہو جائیں گی، چھٹ جائیں گی۔ اب خود سمجھ لو، دنیا کی نعمتیں اچھی ہیں یا آخرت کی؟ جنت کی نعمتیں اسلام اور ایمان لانے کے سوا کسی طرح بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اور اسلام قبول کرنا، ایمان لانا، مسلمان ہونا جنت کی نعمتوں کے ملنے کی جڑ ہے، اور وہ نعمتیں بھی ایسی پائیدار ہیں کہ دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے خاک بھی نہیں ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ مسلمان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے، اور پھر افسوس کی بات ہے کہ اتنی بڑی نعمت کو چھوڑ کر ہم دنیا کی فانی نعمتوں میں ڈوب جائیں۔ دین اسلام کا ماننا اور مسلمان ہونا تو اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی بدولت دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ اسلام کامل دین ہے اور اللہ تعالیٰ کی پوری نعمت ہے، اس کا پسند فرمایا ہوا ہے، بس اس سے پورا نفع حاصل کرو اور اپنی حالت کو اسلام کے حکم کے موافق درست کر لو، عقیدوں کو اور عملوں کو سنوار لو۔ اگر تمہارے اندر اسلام کے پورے اوصاف ہوں تو اس کے انوار اور برکات تمہارے چہروں پر بھی ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی تمہاری اچھی عادتیں اور اچھے عمل کو دیکھ کر خود بخود اسلام کو قبول کریں گے، کیونکہ اسلام ایک سچا دین ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس لیے اس میں مغناطیس کی طرح اثر ہے۔ اس کی جو بھی ادا ہے دل کو کھینچتی ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو ہم سب اللہ کا اس بات پہ جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے ہمارے لیے اسلام کو چنا، ہمیں مسلمان بنایا اور اتنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا کیا کہ بس اللہ، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہم امتی ہیں، اور بے شک ہم سب بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بس ہمیں اپنے عملوں کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہے، سنت کے مطابق چلنا ہے، قرآن کی مان کر چلنا ہے، اللہ کا حکم سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اسلام نور ہی نور ہے اور ہر قسم کی خوبیوں اور بھلائیوں سے بھرا ہوا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ آج کل ہم نے اسلام کے حکموں سے ایسا منہ موڑا ہے کہ سر سے پاؤں تک اسلام کے حکم کے خلاف ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی ہم پر ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے دین اسلام اور یہ ہے مسلمان۔ ہم سب کو اپنے ایمان اور اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے اور اللہ اور رسول کی نافرمانی سے باز آنا چاہیے۔ دیکھو آج کل ہماری حالت ایسی بگڑ گئی کہ کسی غیر مسلم کو ایسا نہیں دیکھا ہوگا، کسی کی صورت، شکل، لباس وغیرہ میں ہم دیکھیں تو لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کی طرح کپڑے پہن رہے ہیں اور اپنے آپ کو بنا رہے ہیں،
اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں کے فیشن اپنا رہی ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہمیں اپنی حالت پر، اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے، اور پکی سچی اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کی کیسی رحمتیں اور برکتیں ہم سب کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ اور جی اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔